پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی کی کوششیں ناکام۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 43 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ تمام استعفے ڈی نوٹیفائی کے لیے الیکشن کمیشن کو موصول۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف 4 مراحل میں پی ٹی آئی کے 123 اراکین اور شیخ رشید کا استعفیٰ منظور کر چکے۔ 2 اراکین کے استعفے چھٹی کی درخواست کے باعث منظور نہ کیے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے صرف منحرف اراکین اسمبلی ہی باقی رہ گئے۔ سارے تماشے کا مقصد راجہ ریاض کو بچانا ہے۔ امپورٹڈ وزیراعظم حکومت بچانے کے لیے لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کا رد عمل، بولے اسپیکر کو لکھا تھا کہ ہمارے ارکان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ 40% سیٹیں خالی ہو چکی، فیصلہ ووٹ سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کا اسپیکر کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، قانونی آپشن پر غور کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی جائے گی۔ تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے خلاف آئینی پیٹیشن تیار کر لی۔ محسن نقوی کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ 11 صفحات پر مشتمل آئینی پیٹیشن آج ہی لاہور رجسٹری میں دائر کیے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن، گورنر پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے خلاف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن لاہور آفس کے باہر احتجاج، پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نون کا مریم نواز کی واپسی پر بھرپور سیاسی شو کرنے کا فیصلہ، استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مریم نواز 28 جنوری کو لاہور پہنچیں گی۔ 1 فروری سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی۔ اراکین اسمبلی اور عہدیداروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں۔ دوسری جانب پارٹی نے سیف الملوک ہوکر کو مسلم لیگ نون لاہور کا صدر مقرر کر دیا۔ بجلی کے بدترین بریک ڈاؤن پر وزیراعظم شہباز شریف کی قوم سے معذرت، کہا شہریوں کو پریشانی پر دلی افسوس ہے۔ خرابی کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری جاری ہے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں توانائی بجٹ پلان پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے توشہ خانے پالیسی سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کو رپورٹ دوبارہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک میں بدترین بریک ڈاؤن کے بعد بجلی بحال، لاہور، کراچی سمیت شہر شہر بجلی کی آنکھ مچولی جاری۔ کراچی میں بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی کا بحران برقرار۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے ملک بھر میں بجلی کا نظام بحال کر دیا۔ 48 گھنٹوں میں محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ جوہری اور کوئلے کے پلانٹس کو چلانے کے لیے 2 دن درکار ہوتے ہیں۔ پرسوں تک معاملات معمول پر آ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پول ڈے مقرر کرنے کے لیے گورنر سے رابطے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ انتخابی مواد، ووٹر لسٹیں اور پولنگ سٹیشنز کا عمل مکمل ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پول ڈے مقرر ہونے کے بعد انتخابی شیڈیول جاری ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کا کہنا ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ کابینہ کے لیے کام مکمل کر لیا۔ انتخابات پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہوگا، وہ مجھے خط لکھیں گے۔ الیکشن کے لیے آئین میں وقت دے دیا گیا ہے۔ گورنر نے مزید کہا 2-4 دن میں وزیر اعظم آئیں گے اور صوبے کو بہت کچھ دے کر جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایل این جی ریفرنس احتساب عدالت نے عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے پاک لین ریفرنس کو بھی ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کورٹ اسلام آباد میں چیلنج کر دیا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کا سرکاری ریٹ پر گیس نہ ملنے کے خلاف 28 جنوری سے ہڑتال کا اعلان۔ ایسوسی ایشن عہدیداران نے کہا کہ غریب کا فیول ایل پی جی ناپید ہو گیا۔ سرکاری قیمت 204 روپے ہے، سندھ اور بلوچستان میں 300 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ سرکاری ریٹ پر گیس نہ دی گئی تو ملک بھر میں ہڑتال کریں گے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں آٹے کا بحران نہ تھما۔ سستے آٹا پوائنٹس پر شہری لمبی لائنوں میں لگ کر آٹا خریدنے پر مجبور۔
خوشاب میں بھی سستے آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی قطاریں۔ دوسری جانب سندھ سے بلوچستان گندم سمگلنگ کی کوشش ناکام۔ جیکب آباد میں محکمہ خوراک نے گندم سے بھرا ٹرک تحویل میں لے لیا۔ ابٹاباد، نتھیا گلی اور یوبیا میں 2 روز کے وقفے کے بعد برف باری پھر شروع۔ چنیاری میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند۔ ضلع دیر کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ سفید چادر اولی، سیاحوں نے حسین نظاروں کا لطف اٹھانے کے لیے علاقے کا رخ کر لیا۔ تو وہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کا نام پی ڈی ایم جماعتوں نے مشاورت کے بعد دیا ہے۔ فرا گوگی اور جمیل گجر ملک چلاتے رہے، کیا محسن نقوی عثمان بزدار سے بھی گئے گزرے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں اسے اقتدار نہ ملے تو پاکستان پر ایٹم بوم گرا دو، آپ کل الیکشن کروا لیں، عمران خان نتائج تسلیم نہیں کرے گا۔ احتجاج پہ مبنی ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب عثمان بزدار کو آپ نے جو ہے وہ 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور جس طرح سے اس نے بٹھایا اور اس کے پیچھے جو فرا گوگی بیٹھ کے اور احسن جمیل گجر جو ہے وہ بیٹھ کے ملک چلاتے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ڈی پی او ڈی سی او اور جو ہے وہ تمام سیٹیں بیچتے رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے لگا کے جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ تعیناتیاں کرتے رہے ہیں، تو کیا اس سے برا جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ سلوک ہو سکتا ہے جو اس نے 4.25 سال کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں اور وہ کمپیٹنٹ ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے مشاورت۔ ناظرین، نوشہر و فیروز M6 موٹر وے کرپشن کیس میں اہم پیش رفت۔ نیب نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما ضیاء الانجار کے پرائیویٹ سیکرٹری عاشق کلیری کو گرفتار کر کے 14 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ کراچی سے زاہد کھوکھر کی رپورٹ دیکھیے۔ موٹر وے کی تعمیر کے لیے مختص اربوں روپے کی رقم غائب ہونے کا معاملہ، کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ نیب نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما ضیاء الانجار کے پرائیویٹ سیکرٹری عاشق کلیری کو گرفتار کر کے 14 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے یہ کارروائی کیس میں پہلے سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کی گئی ہے۔ گرفتار ملزم عاشق کلیری کیس میں اہم کردار تھا اور اس کی کافی عرصے سے تلاش جاری تھی۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مزید سیاسی رہنماؤں کے نیب کے ریڈار پر آنے کا امکان ہے۔ M6 موٹر وے نوشہر و فیروز کی تعمیر کے لیے مختص 3 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد رقم سابق ڈی سی تاشفین عالم کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی تھی، جس کے بعد ملزم تاشفین عالم دبئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہد کھوکر، 92 نیوز، کراچی۔